اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہتمام رمضان لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست چودھری شام نواز ہمیشہ کی طرح حاضر خدمت ہے۔ اہتمام رمضان لائیو ٹرانسمیشن جس کے اسپانسرز ہیں ہمارے ساتھ اقرا اسمارٹ اسکول، میٹو ویلفیئر ٹرسٹ اینڈ پاک پیلس بیکری۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، کاروبار میں، اداروں میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ میرا آج کا پینل کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا سید مہتاب حسین شاہ صاحب، خطیب جامعہ مسجد موڑا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قدیر مدنی صاحب، خطیب جامعہ مسجد کٹاریاں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ثنا خان، بلبل چمنستان رسول، میری مراد کی سید خرم حسین شاہ صاحب، آپ موجود ہیں۔ ان تینوں ایوان، ان تینوں مہمانوں کا اپنے اس ایوان میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اہتمام رمضان لائیو ٹرانسمیشن کو شرف بخشا۔ میرے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کی رمضان ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ دو سادات موجود ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم سادات کے زیر سایہ ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور سادات کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ہمیں نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پیر سید خرم حسین شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بیماری کی حالت میں بھی آپ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ دعا ہے اللہ بیمار کربلا کے واسطے آپ کی اور آپ کے طفیل تمام امت مسلمان کی بیماریاں، روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کا شرف حاصل کریں گے میرے اس علاقے کے مشہور و معروف ثنا خان پیر سید خرم حسین شاہ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب عزیز احتشام، اس پاک ببرکت محفل کا آج میں حصہ ہوں، اس کے لیے میں مشکور ہوں اپنے بھائی جناب احتشام صاحب کا کہ جن کے توسط سے آپ سب ناظرین کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ان کی پوری ٹیم کو اس ماہ مقدسہ کے فیضان لوٹنے کی اور اس میں اپنے نیک اعمال کرنے کی سعادت حاصل فرمائے، اور ہم سب جو بیٹھے ہیں مالک کائنات، ہم سب کا مل بیٹھنا بھی اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود آقا نبی رحمت کے حضور اور آپ کی آل پاک و اصحاب پہ۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ انہی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کرم ان کا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، کرم ان کا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، مجھ پہ غالب غم دنیا نہیں ہونے دیتا، مجھ پہ غالب غم دنیا نہیں ہونے دیتا، ان کا طالب ہوں نصیر، ان کی تمنا ہے مجھے، میں اپنی محبت کا تماشا نہیں ہونے دیتا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا،
لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ آئیے اس کلام کی طرف بڑھتا ہوں۔ کلمہ جنہ دا پڑھیا ہووے اونا تو نہیں دور جائے دا۔ آپ کے پلیٹ فارم سے ایک اچھا پیغام ہے، کلمہ جنہ دا پڑھیا ہووے اونا تو نہیں دور جائے دا، جنہ کرنی شفاعت ہووے نہیں اونا نال ویر پائی دا، جنہ کرنی شفاعت ہووے نہیں اونا نال ویر پائی دا، کلمہ جنہ دا پڑھیا ہووے اونا تو نہیں دور جائے دا، نبی جنہ کان منگیاں مودتا سدا اونا نال کر تو محبتا، نبی جنہ کان منگیاں مودتا سدا اونا نال کر تو محبتا، سردار جیڑے جنتاں دے ہون آڈا نہیں اونا نال لائی دا، سردار جیڑے جنتاں دے ہون آڈا نہیں اونا نال لائی دا، کلمہ جنہ دا پڑھیا ہووے اونا تو نہیں دور جائے دا۔ اور سنیے شعر، نہ امیراتے نہ اے وزیرانے سنو دسیا راز اے فقیرانے، نہ امیراتے نہ اے وزیرانے سنو دسیا راز اے فقیرانے، جڑے ایلی کولوں سڑ دے ہون نہیں اونا نال بہ کے کھائی دا، جڑے ایلی کولوں سڑ دے ہون نہیں اونا نال بہ کے کھائی دا۔ میں آپ کی سماعتوں کی نظر پھر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، نہ امیراتے نہ اے وزیرانے سانو دسیا راز فقیرانے، نہ امیراتے نہ اے وزیرانے سانو دسیا راز فقیرانے، کیا جڑے ایلی کولوں سڑ دے ہوویں نہیں اونا نال بہ کے کھائی دا، جڑے ایلی کولوں سڑ دے ہوویں نہیں اونا نال بہ کے کھائی دا، کلمہ جنہ دا پڑھیا ہووے اونا تو نہیں دور جائی دا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ میری اس ٹرانسمیشن میں ماحول کا سما بن گیا ہے، ایک وجد کا سما بن گیا ہے، کیفیات طاری ہو گئی ہیں حضرات کے اوپر۔ بہترین کلام قبلہ پیر خرم شاہ صاحب نے پیش کیا، اللہ کریم ان کی آواز میں مزید سوز و گداز اور صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید مہتاب حسین شاہ صاحب، آپ موجود ہیں۔ بات کریں گے ہم آج
کائنات کے اس عظیم گھرانے میں پیدا ہونے والے اس عظیم شخصیت کی، اس عظیم امام کی، وہ امام کہ جس کے ساتھ لفظ امام بھی سجدہ ہے، وہ امام، وہ شخصیت کہ جس کے ساتھ لفظ سید بھی سجدہ ہے، وہ شخصیت کہ جس کے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو شخصیتیں عطا ہونا شروع ہو گئی۔ اہل بیت اطہار کے گھر میں آنکھ کھولنے والی وہ عظیم شخصیت میری مراد امام حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں آج کا میرا پروگرام ہوگا۔ اسی موضوع پر ہم علماء کرام سے گفتگو سنیں گے، قبلہ شاہ صاحب سے بھی موجود ہیں، ان سے بھی مناقب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بات شروع کریں گے حضرت علامہ مولانا سید مہتاب حسین شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب فرمائیے گا کیا مقام ہے اس امام کا کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے؟ سبحان اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سب سے پہلے میں احتشام بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے چینل وائس آف پنجاب اور آپ کی جتنی ٹیم ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں پر بلا کر لب کشائی کا موقع دیا ہے، اور میں اپنی قسمت پہ رشک کرتا ہوں کہ دوسرا موقع یہاں ہے، اور آج اس ہستی کا، اسی گھرانے کا ذکر کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ جب پچھلا پروگرام یہاں پر تھا تو میں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی ذات پر گفتگو کی تھی، تو آج ان کے بڑے صاحبزادے جن کو سید میرے نبی نے فرمایا، سبحان اللہ، تو ان کے بارے میں لب کشائی کا آپ نے موقع دیا، اس بات پر میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ گھر والوں سے بہت شکریہ جناب آپ کا۔ میں آپ کو اس بات موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام قرآن نے جو ہے نا دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہوتی شان، ایک ہوتا ہے جان۔ اچھا جی، ایک ہوتی شان، ایک ہوتی ہے جان۔ دیکھو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ کوٹ میں نے پہنا ہے، یہ میری شان ہے، میری عزت ہے۔ یہ کپڑے ہم نے پہنے ہیں، یہ ہماری شان ہے۔ یہ امامہ ہم نے پہنا ہے، یہ ہماری شان ہے۔ اور ایک ہے میری جان۔ اچھا، اگر جان ہے تو شان ہے، بے شک۔ اگر جان نہیں ہے تو پھر شان کسی کام کے نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اسی طرح قرآن نے بھی ایک شان بیان کی ہے، ایک جان بیان کی ہے۔ تو اب سوال یہ بھی شان کون سی ہوگی اور جان کون سی ہوگی؟ دیکھو قرآن ہمیشہ اسلام کی بات کرتا ہے، ایک ہے اسلام کی شان۔ مثال کے طور پر نماز ہے جی، اب نماز جو ہے یہ اسلام کی شان ہے جی، اور قرآن نے کلیہ بتایا ہے کہ جہاں پر اسلام کی شان بیان ہوتی ہے وہاں کل نہیں آتا۔ اس بات کو سمجھیے گا، جہاں اسلام کی شان آتی ہے نا وہاں لفظ کل نہیں آتا۔ اب پورے قرآن میں دیکھ لیں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے کل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے باقی الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا وآتوا الزکاۃ، کل نہیں فرمایا۔ اسی طرح روزے کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں کل نہیں فرمایا۔ کل نہیں فرمایا کیونکہ یہ ساری روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ سارے اسلام کی شانیں ہیں۔ لیکن جب بات آئی نا جان کی، وہاں اللہ نے فرمایا کل۔ دیکھو قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ نے یہ چونکہ توحید جو ہے نا یہ اسلام کی جان، اسلام کی جان ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرما دو کہ اللہ ایک ہے، یہ اسلام کی جان ہے لفظ کل کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری وحدانیت، یہ اسلام کی جان ہے۔ اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اے لوگوں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما دیجئے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو جس طرح اللہ کی وحدانیت یہ اسلام کی جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی اسلام کی جان۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی اسلام کی جان ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اہل بیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
تو یہ قرابتدار کون ہے؟ یہ حضور کا گھرانہ ہے، اس کو بھی کل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ بتا رہا ہے جس طرح میری وحدانیت اسلام کی جان، میرے نبی کی رسالت اسلام کی جان، تو اہل بیت کی محبت بھی اسلام کی جان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ تو میرے نبی کے پیارے غلاموں، دیکھو میں آپ کے اس توسط سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پیارے بیٹے کو سید فرمایا۔ جی جی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبنی، یہ میرا بیٹا حاضر سید، یہ میرا بیٹا جو سید ہے، اچھا، لعل اللہ ان یصلح بینا، یہ اللہ پاک میرے اس بیٹے کے ذریعے صلح فرما دے گا۔ کس میں صلح فرما دے گا؟ جی، دو بڑے مسلمانوں کے گروہ کے درمیان۔ جی جی۔ اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اچھا، پھر فرمایا یہ سید والا کام کرے گا۔ واہ 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 واہ، سید ہے اور سید والا کام کرے گا، سید والا کام کرے گا۔ اور سید والا کام کیا ہوتا ہے کہ دو بڑے مسلمان گروہوں میں یہ صلح فرما دے گا۔ دیکھو میرے نبی کے غلاموں، بات یہ ہے آج دنیا کا کلیہ ہے جی جی کہ ہر بندہ شہرت حاصل کرتا ہے کرسی کے ذریعے۔ جی، جس طرح ہم دیکھ رہے جی ہیں کہ کرسی حاصل کرنے کے لیے قتل غارت بھی کرتی ہیں، جو کچھ ان سے بن سکتا ہے وہ کرتا ہے تاکہ کرسی مل جائے۔ کرسی ملے گی، مقام ملے گا، شہرت ملے گی۔ لیکن آؤ ذرا میں امام کی بات تو دیکھیں نا، میرے امام کی بات تو دیکھیں نا، جس کے ساتھ 40,000 کا لشکر ہے، موجود مسلح ہو کر جنگ کی تیاری کے لیے میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے، سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرے امام نے کیا کیا؟ دیکھا کہ میری امت اب قتل و غارت کا شکار ہونے والی ہے، آپ نے اس کرسی جس کو لوگ خون کر کے حاصل کرتے ہیں اس کرسی کو ٹھوکر کا مار دی اور فرمایا میں خون لے کر کرسی نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ اس کرسی کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ پھر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہی حضرت امیر معاویہ، جب بھی آپ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں جاتے نا تو روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنی کرسی پہ آپ کو بٹھاتے اور آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اللہ نے۔ میرے نبی کے غلام وہ حضرت امام حسن کے ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سید کائنات کے کاشان اقدس پر تشریف لے گئے۔ جی، جب وہاں پر حضور تشریف لے گئے، وہاں پر پوچھا یہاں بچہ ہے، یہاں بچہ ہے، جس طرح بندہ محبت میں پوچھتا ہے نا اپنی اولاد کے بارے میں، یہاں بیٹا ہے، یہاں بچہ ہے، بچہ ہے۔ جی، تو کچھ تھوڑا سا وقت گزرا، حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر میرے نبی کے گلے مل گئے۔ یہ کیسا بڑا منظر، کیسا بڑا نظارہ ہوگا، کیا شان ہے، کیا مقام ہے آپ کا ہے۔ تو گلے مل گئے، آقا کریم نے ان کو سینے سے ملائے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ پھر اگلا جملہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، یا اللہ فاحبہ میں یحبہ، کہ یا اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، اور یا اللہ تو اس سے پیار کر جو اس ہستی سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے دونوں بھائیوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، اور الہ العالمین تو اس شخص سے پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ میں بڑا آپ کا اس بات پہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے دوبارہ مجھے یہاں بلا کر ان ہستیوں کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا جو ہمارے ایمان کا جزو ہے، بلکہ کل ایمان ہے ہمارا۔ بالکل بالکل، انشاءاللہ میں آپ کو تیسری مرتبہ بلاؤں گا اور پھر یوم علی پہ آپ کو انشاءاللہ بلاؤں گا۔ گھر والوں کی بات گھر والوں کی زبان سے ہو تو اس کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ حضرت علامہ عبدالقدیر مدنی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج میرا یہ دل ہے کہ آج ہم میرے پاس سوالات آئے ہوئے ہیں لیکن آج ہم کوئی شرعی مسائل نہیں پوچھیں گے۔ جی، معذرت کے ساتھ شرعی مسائل ہم انشاءاللہ علامہ عبدالقدیر مدنی صاحب سے اگلے سیشن میں پوچھیں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی
علیہ کہ آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حضرت علامہ بھی موجود ہیں، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا مقام، کیا ہستی اور کیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ کرسی دے کر انہوں نے عزت حاصل کی۔ بہت شکریہ آپ کے چینل کا، آپ سب کا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ میں نے جو ہے نا کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ آپ کو جو لقب دیا گیا ہے تو انسان جب پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ آپ کو سید الاقصیاء کہا گیا کہ آپ جو ہے نا آپ نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ سائل آپ کے در پہ آتے تھے، سائل ابھی اس نے پوری وضاحت نہیں کی ہوتی تھی اپنی کہ مجھے کیا چیز ضرورت ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ اسے عطا فرما دیتے تھے۔ اللہ یعنی جس کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کو سخیوں کا سردار کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک فقیر حاضر ہوا۔ ظاہری بات ہے جو ہے نا اہل بیت ہوتی ہے، جو سید ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ جو آتے ہیں، جو محبت والے لوگ آتے ہیں تو وہ بھی اپنی ایک فرمائش کرتے ہیں۔ تو ایک شخص آپ کی بارگاہ کے اندر ایک فقیر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے 10,000 درہم چاہیے۔ 10,000 درہم کی مقدار جو ہے نا آج کل کے حساب سے بہت زیادہ رقم بنے گی، اس وقت بھی بہت زیادہ رقم بنتی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ کوئی ہمارے پاس موجود نہیں ہے یا آپ انتظار کریں۔ علماء نے لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو 10,000 درہم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور دیکھا جائے آپ کا شریعت کے اوپر عمل اور آپ کی زندگی کو، تو ہمارے لیے بھی آپ کی جو زندگی ہے مشعل راہ ہے، اور انسان ان کو دیکھ کر زندگی گزارے۔ آپ کو جو تابعین تھے انہوں نے عرض کی کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی کون سی حدیث مبارک یاد ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں مسجد کے اندر گیا تو جو صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، چونکہ میں بچہ تھا، میں نے ایک کھجور وہاں سے اٹھائی، میں نے منہ میں ڈالی تو میرے نانا جان نے، نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور مجھے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقے کا جو مال ہے یہ سید زادوں کے اوپر نہیں لگتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک وہ بات یاد ہے اور ہم شریعت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حدیث ابھی تک آپ کے عمل سے، نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ آپ چھوٹے تھے، بچپن کی عمر تھی، لیکن جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نانا جان نے جو ارشاد فرمایا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حدیث پاک مجھے یاد ہے ابھی تک، اور اسی پر ہی عمل کرتے ہیں ہم۔ تو یہ آپ کی زندگی ہے کہ انسان ان کو دیکھے اور اپنی زندگی گزارے کہ اہل بیت کرام نے اس طرح زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اور ان کی شان تو براء الورا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، شاہ صاحب بھی ارشاد فرماتے تشریف فرما ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا تھا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا نعم المرکب رکبتا۔ اس صحابی نے کہا کہ اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہی اچھی سواری ہے آپ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تم سواری کا کہہ رہے ہو، نعم الراکب ہوا۔ ارشاد فرمایا سواری اچھی ہے لیکن اس کا سوار وہ بھی بہت اچھا ہے، جس کے بارے میں جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ جو سوار ہے امام حسن میرے کندھے کے اوپر، شان اقدس کے اوپر، وہ بھی بہت اچھے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب اس حوالے سے اگر آپ کوئی گفتگو فرمانا چاہیں تو میں ضرور۔ میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے آج جو نشست جاری ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ اس پلیٹ فارم سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی آج جشن کا سماں ہے، چونکہ ایک سردار کی آمد ہوئی ہے، کائنات میں 6 سردار ہوئے ہیں جن میں سے ایک امام حسن ہے، تو ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ ان کی شان کے لیے میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، سنیے گا، بڑا خوبصورت یہ کلام ہے۔ اور چونکہ شاہ صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے، قبلہ مدری صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، ان کی باتوں کی عکاسی اس میں ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں کہ اپنا پیارا جس سے خود شاہ زمن کہتے ہیں، اپنا پیارا جس سے خود شاہ زمن کہتے ہیں، اپنا پیارا جسے خود شاہ زمن کہتے ہیں، اس کو سب اہل نظر مولا حسن کہتے ہیں، اس کو سب اہل نظر مولا حسن کہتے ہیں، اپنا پیارا اور جس کے جلووں میں مگن رہتے ہیں سب مائے جبیں، جس کے جلووں میں مگن رہتے ہیں سب مائے جبیں، حسن والے حسن والے حسن والے انہیں خود شاہ حسن کہتے ہیں، حسن والے انہیں خود شاہ حسن کہتے ہیں، اپنا پیارا جسے خود شاہ زمن کہتے ہیں، حسن کا پیار ہی جنت کی سند ہے لوگو، حسن کا پیار ہی جنت کی سند ہے لوگو، حسن کی ذات سے جلنے کو چبن کہتے ہیں، حسن کی ذات سے جلنے کو چبن کہتے ہیں، اپنا پیارا۔ اور شعر سنیے گا، اس نے شعر بھی دیکھیے گا، باغ دنیا میں اسی ذات سے ہے عہد بہار، باغ دنیا میں اسی ذات سے ہے عہد بہار، سارے گل کو ہی بس شان چمن کہتے ہیں،
سارے گل کو ہی بس شان چمن کہتے ہیں۔ میں اپنے علماء سید زادہ ہیں مدنی صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے شام بھائی، شعر بڑا خوبصورت آ گیا ہے کہ جب کوئی دنیا سے کائنات سے کسی کا والد رخصت ہوتا ہے تو ہمیشہ یہی ہے، دیکھا بھی ہے کہ بڑے بیٹے کو کے سر پہ دستار ہوتی ہے۔ اس ضمن میں شاعر نے شعر لکھا اور شعر بڑا پیارا ہے، سنیے گا کہ جس کے سر پر سجی دیکھیے دستار علی، جس کے سر پہ سجی دیکھیے دستار علی، اس کو ہی ثانی حسام شکر کہتے ہیں۔ اپنا پیارا جسے خود شاہ زمن کہتے ہیں۔ شاہ صاحب حضور کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہے تھے، شاعر نے یہ شعر لکھا ہے، سنیے گا، آخری شعر ہے کہ اس کی ہی ذات نے امت کو بچایا حاکم، اسی کی ذات نے امت کو بچایا حاکم، اس کی ہستی، اس کی ہستی، اس کی ہستی کو ہی سب وجہ امن کہتے ہیں، اس کی ہستی کو ہی سب وجہ امن کہتے ہیں۔ اپنا پیارا جسے خود شاہ زمن کہتے ہیں، اس کو سب لے نظر مولا حسن کہتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی بہترین کلام جناب احمد علی حاکم صاحب کا، اور قبلہ شاہ صاحب نے پڑھ کر تو یقین جانے کمال کر دیا۔ میرے امام نے فرمایا تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ شاہ صاحب ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ بھی بیان فرماتے رہتے ہیں، حضرت بھی جمعہ میں اکثر خطاب میں فرماتے رہتے ہیں، باقی بھی علماء کرام سے ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کی بڑی شان ہے، اہل بیت اطہار کی بڑی شان ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اس گھرانے کی بڑی شان ہے، لیکن کیا دکھ کا مقام ہے کہ اس گھرانے کے ساتھ لوگوں نے کیا ہے۔ جناب امام حسن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کا یوم جو پیدائش ہے وہ 15 رمضان المبارک کو ہے۔ ایک ایسے رمضان المبارک میں پیدا ہونے والا، سادات کے گھر میں سید بن کر آنے والا اور امام بن کے آنے والی شخصیت کو کیا یہ دکھ اور ظلم کا مقام نہیں ہے کہ اس امت نے ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا؟ واقعی یہ آپ کی جو بات ہے بالکل صحیح ہے، آپ کو زہر دیا گیا، اور آپ کے صبر کا پھر دیکھیں آپ کتنے بڑے صابر تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بار بار پوچھتے رہے بھائی جان مجھے بتا دے آپ کو کس نے زہر دیا ہے، کس نے زہر؟ آپ نے نام ہی نہیں بتایا، آپ نے نام بتانے سے انکار کر دیا ہے، اگرچہ کچھ روایات میں ملتا ہے بے فلاں تھا، مگر آپ نے نہیں بتایا اپنی زبان سے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے۔ آپ نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اتنے بڑے صابر شخصیت، اللہ اکبر، اتنی بڑی شانوں والی شخصیت، یہ دونوں بھائی، دونوں ہستیاں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچھا، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں، اس میں ایک میں اصلاح بھی آپ کے چینل کا ذریعے لوگوں کروں گا، جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے اس کو وضاحت کے ساتھ اصلاح بھی کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ دونوں ہستے تشریف لائے۔ اچھا، اب اس صحابی کا انداز دیکھیں،
انہوں نے کہا علیہما قمیصانی، آپ دونوں پر قمیص تھے، یعنی قمیض، اچھا، احمرانے سرخ دھاری دار تھی، یمشیانے دونوں چل رہے تھے، اچھا، ویاسرانے کبھی گر پڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو ہم بیٹھے ہیں جی، ایک محفل سجا کے، اگر کوئی بچہ آ جاتا ہے، اگر ہم سے پوچھے یار آپ محفل میں بیٹھے تھے بچہ آ گیا، تو ہم اتنا کہیں یار بچہ آیا تھا بس وہ آ گیا، ہاں، لیکن اس صحابی کا انداز گفتگو دیکھیے، حضرت بریدہ کا انداز گفتگو، انداز روایت دیکھیے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی محبت کا انداز دیکھیے کہ وہ ہستی کس محبت سے یہ ذکر کر رہی ہے، ان کا چال چلن بیان کیا، ان کی کیفیت بیان کی، ان کے کپڑوں کا رنگ بیان کیا، فرمایا علیہما قمیصان، ان دونوں پہ قمیض تھے، ان دونوں نے قمیض پہنے ہوئے تھے، پھر ان کے رنگت بیان کی، یہ میں سمجھتا ہوں محبت کی انتہا کر دی ہے۔ جی، فرمایا احمران، دونوں نے ایسی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ اس پہ سرخ دھاری دار لکیریں تھیں، یمشیان دونوں چلتے آ رہے تھے، ویاسران کبھی گر پڑتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صاحبزادوں کو دیکھا، دونوں شہزادوں کو دیکھا، جی، کریم آقا علیہ السلام نے خطبہ روک دیا، اللہ، ممبر سے نیچے تشریف ہے نازل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الممبر، ممبر سے حضور نیچے تشریف لے آئے، آقا کریم علیہ السلام نے دونوں ہستیوں کے پاس گئے، دونوں کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس حدیث کے ذرا پیچھے دیکھیں، غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کسی صحابی کو بھی فرما سکتے تھے میرے بیٹے مجھے دے دو، جی، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، ہاں، آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، ہاں، ممبر سے نیچے تشریف لائے، پھر حضور صاحبزادوں تک گئے، شہزادوں تک گئے، ان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر ممبر پہ تشریف لے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، فرمایا اللہ نے سچ فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے، جی، تو میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، چونکہ اس وقت اب چھوٹے تھے، جس طرح بچہ نیا نیا چلنا سیکھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گر پڑتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے بچے نیچے گر رہے تھے زمین پر، تو مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نبی نے خطبہ روک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، کہ میں صبر نہ کر سکا، میں نے اپنا خطبہ روک دیا اور میں نے ان دونوں کو اوپر اٹھا لیا۔ اب اس حدیث پاک سے کچھ لوگوں نے ایک من گھڑت بات بنائی ہے، شاید حضرت صاحب نے بھی سنی ہے لیکن میں نے سنی ہے، وہاں پر تو میں نے اصلاح کی ہے، لیکن اب آج یہاں اس چینل کے ذریعے اصلاح کرنا چاہوں گا لوگوں کی، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا دے رہے تھے، یہ تو بات تو ٹھیک ہے جی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے جمعہ کا ایک خطبہ ہوتا تھا، جی، تو اس واقعے کے بعد چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا، صاحبزادوں کو اٹھایا، پھر دوبارہ خطبہ دیا، تو اس کے بعد 2 خطبے ہوئے، جبکہ یہ بات من گھڑت ہے، اچھا، اس بات کی کوئی دل نہیں ہے، بلکہ میرا جو مطالعہ ہے، جو ہمارے ریسرچ ہے، وہ یہ ہے کہ تب سے جمعہ بنا ہے، تب سے 2 خطبے، تب سے 2 خطبے ہیں، اور اس جمعے کا میں چلو بات آگے تو بتا دوں، یہ انشاءاللہ کا بھی موضوع اس پہ مکمل بنائے گے، لیکن اتنا بتا دوں کہ اس جمعے کو جمعے سے پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ اچھا، یہ یوم عروبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد انہوں نے شروع کیا تھا، تو خیر آپ کے اس چینل کے توسط سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بات ایک من گھڑت ہے، ان کو یہ سامعین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے جمعہ شروع ہوا تب سے 2 خطبے ہیں۔ باقی رہا ان ہستیوں کے بارے میں، ان ہستیوں کا مقام تھوڑا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ سید ہے تو پھر اس کا مقام کیا بات؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ شاہ صاحب نے بھی جو گفتگو فرمائی ہے ماشاءاللہ، میں اسی بات کو چونکہ جو میرا سوال تھا، آپ تھوڑا سا سوال سے ہٹ گئے ہیں، میرا سوال یہ تھا، میں حضرت صاحب کی طرف آگے بڑھتا ہوں، پروگرام اپنے آخری لمحات میں ہے، اچھی گفتگو فرمائی ہے شاہ صاحب نے انتہائی۔ حضرت بات پھر وہی ہے، سوال میرا پھر وہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی شہید کرنے والے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے،
امام حسین علیہ السلام کو بھی جنہوں نے شہید کیا وہ بھی خود کو مسلمان کہتے تھے۔ پھر آج کے دور میں بھی جو شخص جو سادات کو تنگ کرتے ہیں، جو سادات کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، وہ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ کیا مسلمانوں کے اندر یہ ایسا کیا ہو گیا کہ شروع سے لے کر آج دن تک یہی کام چلا آ رہا ہے؟ سادات کو ہمیشہ تکلیفوں سے ہی کیوں نوازا گیا ہے؟ اس میں جو ہے نا اس کے جواب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو یہ جو ہے نا تمہید بتاؤں گا کہ جب انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے اور جو ہے نا انبیاء علیہم السلام ہے، تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اسی طرح جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، چاہے جو ہے نا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہستی ہوتی ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب جو ہے نا درجہ دیا جاتا ہے، مقام دیا جاتا ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان مصائب، ان آزمائشوں سے جو ہے نا گزار کرتا بھی ان کو مرتبہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری جو ہے نا جو آپ بات کر رہے تھے کہ اسی طرح جو ہے نا کیا جاتا ہے سادات کے ساتھ یا جو ہے نا جو اہل بیت کرام ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ایسی چیزوں سے اور ایسے جو ہے نا کاموں سے ہر ایک کو بچائے کہ انسان جو ہے نا تکلیف کسی کو بھی نہ دے، اور جو ہے نا جو خاص گھرانے کے ہوتے ہیں، خاص جو ہے نا ہستیاں ہوتی ہیں، ان کو تکلیف دینا تو اور پھر جو ہے نا دور کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو بچائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا اس میں کئی جو ہے نا وجوہات ہو سکتی ہے، بعض جو ہے نا مطلب ایسا جو ہے نا اس وقت معاملہ بن گیا تھا کہ نعرہ وہ یہ لگاتے تھے کہ ہم جو ہے نا کسی کو بھی ماننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ جو ہے نا جو ہمارے پاس جو ہے نا موجود ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے نا بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم کسی اور کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا یہ جو ہے نا بات بھی آ گئی تھی، ایسے لوگ جو ہے نا موجود تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یعنی دل کے اندر منافق جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بعضوں کا دل کے اندر جو ہے نا بات رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جو ہے نا بات رکھنے کے بعد پھر انتقام جو ہے نا لیا جاتا ہے اس چیز کا۔ تو اس لیے جو ہے نا جو جنہوں نے اس طرح جو ہے نا مطلب ان کے ساتھ جو ہے نا ظلم کیا ہے، وہ ان کی ہستیاں تو مٹ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام تک ابھی نہیں ہے، لیکن جو جن کے انہوں نے شہید کیا ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ان کی رفتیں بھی بلند ہیں، سب کچھ جو ہے نا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بات ہوتی ہے، انہوں نے یہ جو ہے نا نعرہ لگایا تھا کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی مانتے اور کسی ہستی کو نہیں مانتے۔ اس بات تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا جی کہ یاد رکھیں ایک چیز، جتنا بڑا دعویٰ ہو تو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک، آپ کو حدیث آپ نے بھی پڑھی ہوگی، علماء نے بھی بیان فرمائی، حضرت صاحب نے بھی پڑھائی ہوگی۔ جی غدیر خم کے مقام پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اسپیشل خطبہ ارشاد فرمایا اچھا کہ اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، جی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پر ابھارا لوگوں کو، اس کا دامن رحمت پکڑے رکھو، اس کے ساتھ وابستہ رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا کامیابی کا راز یہ قرآن ہے، قرآن سے جب تک وابستہ رہو گے تم کامیاب رہو گے۔ دوسرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیتی، جی میری اہل بیت۔ ٹھیک، اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا، وہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے جی کہ میری اہل بیت کے ساتھ میرے بعد لوگ کیا کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے اس کی اہمیت کو بیان فرما دیا کہ تم میرے بعد اپنے آپ ایمان کو دیکھنا کہ میرے بعد تم میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت امام حسن کو جو زہر دیا گیا، جی آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے شہادت کی 48 اقسام ہیں، 48 قسمیں، ان میں یہ بھی کسی کو اگر ظلمن شہید کیا مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے
واضح فرمایا تھا اس بیٹے کو شہید کریں گے اور وہ شہید ہوئے، لیکن ان کی چونکہ سری شہادت تھی حضور نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، مگر آپ کو بھی زہر دے کر مقام شہادت عطا فرمایا گیا، جو کہ شہید کا اللہ کے بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ بالکل، ہر دور میں ہی جس سے فرما رہے تھے کہ ہر دور میں ہی اہل بیت اطہار پر اس گھرانے پر مشکلات آتی رہی ہیں، اس گھرانے نے کبھی بھی ان مشکلات سے یہ لوگ کبھی گھبرائے نہیں، ہمیشہ امت کے لیے وجہ تسکین اور وجہ امن ہی بنے ہیں۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ آج کی ساری گفتگو کا اگر خلاصہ ہم یہ نکالیں تو جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ آج کے دور میں بھی جو سادات ہیں آپ کوشش کریں ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ پیش آئیں، اس لیے نہیں کہ آپ کا کوئی ذاتی تعلق ہو، صرف اس وجہ سے کہ وہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، وہ خون بطول ہیں، وہ خون علی ہیں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ یقین جانیے آپ اگر آج کے دور میں سادات کی عزت کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو کل قیامت کے دن یقیناً، اور علماء کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یقیناً اس کا آپ کو باعث اجر و ثواب ہوگا۔ ہمیشہ سادات کے ساتھ عزت و احترام اور تکریم کے ساتھ ملا کریں، ان کا خیال رکھا کریں، ان کی دل آزاری مت کیا کریں۔ پروگرام کے آخر میں قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، خرم شاہ صاحب ان سے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دعائے خیر فرماتے ہیں۔ مولا علی دے دوارے ہوند پینے گزارے، مولا علی دے دوارے ہوند پینے گزارے، پیر من گئے علی نو، پیر من گئے علی نو، پیر دنیا دے سارے ہوند پینے گزارے، مولا علی دے دوارے ہوند پینے گزارے، ماڑا بول نہ بولی، ماڑا بول نہ بولی، کدی حیدر دے بارے ہوند پینے گزارے، مولا علی دے دوارے ہوند پینے گزارے۔ سنیے گا شعر اور اس نے شعر بھی دیکھیے گا۔ باجی علی کسے تینوں، باجی علی کسے تینوں، نہیں لامنا کنارے ہوند پینے گزارے، مولا علی دے دوارے ہوند پینے گزارے۔ ہمارا عقیدہ بالکل اس بات پہ ہے اور شاعر نے بات بھی یہی لکھی ہے، اسا ڈگنا نہیں حاکم، اسا ڈگنا نہیں حاکم، کیوں سانو علی دے سہارے ہوند پینے گزارے، مولا علی دے دوارے ہوند پینے گزارے۔ اپنے التجاؤں میں وائس آف پنجاب کی ٹیم، ان کے سپانسرز میٹو ویلفیئر ٹرسٹ، پاک پیرس بیکری، اقرا سمارٹ سکول کو یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ کی طرح وہی میری التجا ہے، وہی آپ سے فریاد ہے کہ خدا را خدا را خدا را اپنی دعاؤں کے اندر غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کو لازمی یاد رکھا کرے، ان کے ساتھ بھی لازمی اظہار ہمدردی کریں۔ اے غزہ کے لوگوں، ہم بہت شرمندہ ہیں آپ سے، کبھی کبھی تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری دعائیں بھی اس قابل ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، لیکن میں آپ کے لیے دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اے غزہ کے باسیوں، ہماری شکایت مت کیجیے گا، ہم بہت شرمندہ ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سید متاع حسین شاہ صاحب موجود ہیں، سادات موجود ہیں، تو میں گزارش کروں گا ان سے کہ آخر میں آپ دعا فرمائیں۔ اللہ کریم ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا پروردگار عالم، یا رحیم، یا کریم، یا عفو اللہ، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں آج کی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ قدس کے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین اس چینل کو
دن دگنیاں رات دگنیاں ترقیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کی جتنی بھی ٹیم ہے، جتنے بھی دوست باب میں، یا اللہ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھنا۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا گو ہیں، اللہ ہمارے فلسطین والے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین ان مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اور کفر کو شکست دے میرے مولا کریم۔ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما۔ مسلمان جہاں جہاں ظلم کا شکار ہیں، اللہ سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کے دشمن اور ہمارے ملک کے دشمن کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اس کشتی کو تا قیامت آباد رشاد فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی خیر فرما، سب کے گھروں مال جان و مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وبارک وسلم۔